أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب ہوا؟ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ یہ ہے بظاہر استفہام، بظاہر سوال، کیا لوگوں کو تعجب ہوا؟ لیکن اس کے درمیان انکار پوشیدہ ہے۔ اسے کہتے ہیں مفسرین کہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی سوال ہے مگر انکار ہے اس میں۔ آپ اردو میں اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا کیا میں نے یہ کام کیا؟ مطلب یہ کہ نہیں کیا، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ تو انداز بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی نہیں ہونا چاہیے، ہے سوال لیکن مطلب اس کا یہ نکلا کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا۔ کیوں تعجب ہوا بھئی؟ اس میں کون سی چمبے کی بات ہے؟ کس بات پر تعجب ہو رہا ہے لوگوں کو؟ آگے بات ارشاد فرما دی، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، ہم نے قرآن کو نازل کیا، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، جو ان میں سے ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ایسے آدمی کی طرف نازل کر دیا جو خود ان میں سے؟ اب دیکھیے پچھلی سورت جو مکمل ہوئی تھی سورہ توبہ، اس کی آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں من انفسکم جو تمہارے میں سے ہیں، یعنی جیسے تم انسان ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الکونین ہیں، سارے انسانوں کے آقا اور سردار ہیں، لیکن نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، شادی شدہ تھے، سب چیزیں انسانوں کی طرح تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی، مرتبہ بہت بلند تھا، اس لیے وہاں پر ارشاد یہ تھا کہ من انفسکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم انسانوں میں ہی آئے ہیں نا۔ کفار نے ایک جگہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ خدا کا رسول ہوتا تو کیوں نہیں فرشتے آئے؟ اللہ کو ہماری ہدایت منظور تھی تو فرشتے آنے چاہیے تھے۔ تو خدا نے اس کا جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے لنزلنا علیہم ملک الرسولا، تو ہم آسمان سے فرشتے ہی بھیجتے، کیوں تم انسان چل رہے ہو اس لیے انسان کو ہی بھیجا۔ تو پچھلی صورت کو اس پہ مکمل کیا تھا کہ من انفسکم، تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس صورت کو پھر آغاز میں لے آئے، یہ ان دونوں کا باہمی ربط بھی ہو گیا کہ ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی نازل کی ہے جو ان میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے قبائل میں سے ہیں، ہاشمی ہیں، مکی ہیں، اور جو لوگ انہیں ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں۔ اور اسی میں ایک بات اور بھی پوشیدہ ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، اللہ نے کہا آپ ان سے کہیے کہ میں نے ساری زندگی تم میں بسر کر دی اب تک کی، تمہیں عقل نہیں آتی؟ 40 برس 50 برس تو خدا میں نے کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، مکہ والوں تم سب جانتے ہو میں کتنا سچا آدمی ہوں، اب 40-45 برس کے بعد یک بیک اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا؟ میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اسی لیے شاہ فرمایا الی رجل منہم، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے۔ تعجب کی بنیاد یہ ہے کہ عرب اور پوری دنیا کے مشرکین کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کر سکے کہ بشریت اور رسالت جمع ہو جائے، بس اتنی بات۔ انسانوں نے
بشر کو خدا مان لیا اور گرانے پر آئے ولیعوذ باللہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں بھی کیڑے نکال لیے، جیسے یہودیوں نے، اور دوسری طرف عیسائیوں نے اگر ماننا شروع کیا، انہوں نے انسانوں کی پرستی، تو خدا کے ہاں کیا کیا چیزیں کر دی اور انسان کو کیسا مرتبہ دے دیا۔ بس نہیں مانا تو درمیان کی بات نہیں مانی کہ بشریت اور رسالت دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے یا تو آدمی کوئی بیٹھا رہے اور جب اٹھے تو پھر دوڑنا شروع کر دے، چلنا نہ سیکھے۔ تو جو کوئی چلنا نہیں سیکھے گا پھر کام کیسے چلے گا؟ تو یا تو مانا تو خدا کی خدائی میں شریک، اور نہیں مانا تو اس کو ایک شریف آدمی ماننے سے بھی انکار۔ بس یہ مشکل پیش آئی، اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات پہ کہ ہم نے ایک بشر پہ، ایک انسان پہ جو تم میں سے ہی ہے، اپنی وحی نازل کی، اور ان پر کیا وحی نازل کی؟ ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ تمہید باندھی جا رہی تھی پہلی آیت میں، تلک آیات الکتاب الحکیم کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور قرآن پاک میں انشاءاللہ اب بھی آپ دیکھیں گے، ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس سے پچھلی مرتبہ بھی، پچھلے برس بھی ہم نے کئی جگہ پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے ایک حرف کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، ایک لفظ کے بدلنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے حکیم اور مبین کی تبدیلی سے کتنا فرق پڑ گیا نا۔ ایسے ہی قرآن ایک ایک لفظ جو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو وحی نازل کرتے ہیں بہت گہری حکمت کے ساتھ، اور وہ حکمتیں ایسی ہیں کہ وہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا قرآن ایسی کتاب ہے جس کی عجیب و غریب باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ وہ چیز ہے، کیا مفسرین کو پڑھیں تو ایک ہی صدی کے مفسرین ہیں، ایک ہی ماحول میں رہنے والے، ایک ہی تفسیر، وہ کچھ نکات بیان کرتے ہیں، دوسرے کوئی نکات بیان کرتے ہیں، کسی کی نگاہ کہاں تک پہنچی، کسی کی کہاں تک۔ اللہ نے جتنا بھی انشراح دیا اور جتنا بھی خدا نے کھول دیا کسی پہ اپنے کلام کو، اس لیے ارشاد فرمایا یہاں پہ تمہید کے بعد کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی نازل کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہی کیا نازل کی ہے؟ ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ قیامت آنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف سے خوف دلائیں کہ تم نے اپنا حساب و کتاب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ بس یہ وہ چابی ہے، یہ وہ کنجی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان میں نہ رہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور جس انسان میں یہ چیز آ جائے فرشتے اس کے پاؤں چھوتے ہیں۔ ان انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کا خوف اور یہ احساس کہ مجھے مر کے اللہ کے ہاں جواب دیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت دو کاموں ہی کے لیے آتے ہیں، ایک اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں، اور دوسری اس لیے کہ بشارت دیں کہ تم جتنے بھی انسان بن کے رہو گے، جتنے بھی صحیح خدا کے بندے بن کے رہو گے، تمہارے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں نذیر بھی نام ہے نا، کہ ڈرانے والے، اور بشیر بشارت دینے والے۔ تو یہاں پر فرمایا انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز وہی میں کیا ہے؟ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیں ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جو لوگ کے ایمان لائے۔ کیا بشارت دیں؟ ان لہم، کہ ان لوگوں کے لیے جو بھی ایمان والے ہیں، قدم صدق، پایا ہے سچائی کا، سچا پایا ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں۔ اب دیکھیے قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ کس چیز سے ڈرائیں، لیکن بشارت کی جب بات آئی ہے تو اس کی تشریح کر دی ہے کہ ان لہم قدم صدق، ان کے لیے سچا پایا ہے۔ قدم صدق کی بات تو بھی کرتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ بڑا بلند مقام ہے، بشارت دے بلند مقام کی، ڈرائے کس سے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کئی جگہ پر اس طرح کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ امید کا تعلق غالب رہنا چاہیے،
اللہ کے ہاں سے جو اچھائی ہے، جو بشارت ہے، جو لوگوں کے لیے راحت کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کے لیے اچھائیاں خوبیاں ہیں، اس کو زیادہ قرآن واضح کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی گرفت کا بھی بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتائیے کہ ان کا پروردگار بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے بہت، اور یہ کہ اس کی پکڑ وہ بھی بڑی شدید ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے ہاں سے امید کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اپنے بندوں کے لیے بشارتیں زیادہ ہیں، تو شیطان کا وہ مکر کہ اللہ تو تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا، اور شیطان کی یہ بات جو وسوسہ کبھی کبھی دماغ میں ڈالتا ہے کہ اب توبہ تم کس چیز سے کرو گے، اتنے گناہ گار ہو گئے ہو، تو مکر شیطان انسان کے ساتھ ایسے کرتا ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ کی صفات بھی تمہارے جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کی صفات کو بندے کے ساتھ، بندے کو خدا کی صفات کے ساتھ کیا مناسبت؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو اس چیز کی طرف لاتے ہیں کہ مجھ سے امید رکھو، مجھ سے معافی مانگو۔ آج کی آیاتیں ان میں پھر یہ بات آ جائے گی، وہاں ذرا سی تفصیل سے بات کر لیں گے۔ تو شیطان کا یہ وسوسہ کہ خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ نے جا بجا اس کا رد کیا کہ لوٹو، واپس آؤ، واپس آؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اس لیے یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ صرف یہ کہا کہ انذر الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، بس اتنا فرمایا، آگے کس چیز سے ڈرائیں، کیوں ڈرائیں، کچھ نہیں۔ اور بشارت کی یہاں بات آئی ہے، وہاں فرمایا کہ بشارت دیں کن کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ کس چیز کی بشارت دیں؟ ان لہم قدم صدق، ان کے لیے سچا پایا۔ یہ صدق کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اس کو سمجھنا تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے کہ قدم صدق کا مطلب کیا ہے۔ قدم تو آپ جانتے ہی ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو تین جگہیں آپ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو وہاں بھی استعمال فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل کو، 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت ہے، اور آیت ہے اس کی 80 نمبر۔ 15ویں پارے میں 17 نمبر سورت بنی اسرائیل کی اور آیت نمبر 80 ملی تھا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، صدق کا لفظ آ گیا نا پھر یہاں، اور آپ اللہ سے دعا مانگیے، اے پروردگار ادخلنی مدخل صدق، مجھ کو داخل فرما، مجھ کو بھیج دے، مدخل صدق، سچی جگہ پر بھیجنا۔ 80 نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل کی، 17 نمبر سورت ہے، 15واں پارہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ کہیے کہ پروردگار مجھے بھیج دے، مجھے داخل کر دے، مدخل صدق، سچی جگہ پر داخل کرنا، وہ اخرجنی، اور مجھے نکال، مخرج صدق، سچا نکالنا۔ صدق کا دونوں جگہ استعمال ہوا کہ مجھے داخل فرما دے سچائی کی جگہ پر، مجھے نکال سچائی کے ساتھ۔ ایک اور مقام دیکھیے آپ آگے چل کے 19ویں پارے میں سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء 26 نمبر سورت، 19واں پارہ سورہ شعراء 26 نمبر، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 84 نمبر آیت۔ پیٹنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے پٹھا دیجئے، نہیں ہے، یہ قدیم اردو میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے وہاں داخل ہونا پیٹنا، یہ بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا۔ ملی جی سورہ شعراء 84 نمبر آیت ہے اس کی، اس سے بھی پہلے دیکھ لیں 83 میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، 19واں پارہ ہے، 26ویں اس کی صورت ہے شعراء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہم سے مانگا اور انہوں نے کہا رب ہب لی حکمن، اے پروردگار مجھ کو حکم عنایت فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ صالح لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر، وَاجْعَلْ لِي، اور کر دے میرے لیے لسان صدق، سچی زبان، وہاں آیا تھا قدم صدق، سچا پاؤں، سچا پایا، یہاں زبان کا ذکر آ گیا، لسان صدق کہ اللہ سچی زبان کر دے، سچا بول کر دے۔ ایک اور مقام دیکھیے 28ویں پارے میں، سورہ قمر ہے 27ویں پارے میں، 54 نمبر سورت، اس سورہ قمر کی آخری آیت جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں۔ اب آپ نے ذکر سن لیا ایک قدم کا، پاؤں کا، ایک زبان کا، اس کے ساتھ بھی صدق آ گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کس جگہ پر آ رہا ہے، یہ بات شروع ہوتی ہے سورہ قمر 27واں پارہ 54 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر 54 آخری سے پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، اور جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور دریاؤں میں، جنت میں، فی مقعد صدق، ایسی مقعد، مقعد کہتے ہیں کرسی کو، پیٹھ کو، بیٹھنے کی جگہ کو، وہ کیا ہے؟ صدق، سچی جگہ، عند ملیک مقتدر، بادشاہ ایسا جس کا سب پر قبضہ ہے، مقتدر اللہ کی ذات جس کے اقتدار سب پر ہے، اس کے ہاں جو سچی بیٹھک ہے، سچی بیٹھنے کی جگہ ہے، خدا انہیں متقی لوگوں کو وہاں داخل کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قید ہو گئے تھے، اور ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ نے 80 مرتبہ قرآن پاک پڑھا جیل میں، اور آخری مرتبہ جب وہ اس آیت پر پہنچے، سورہ قمر کی اس آیت پر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو بس یہی ان کا انتقال ہو گیا۔ گویا فال تھی ان کے لیے کہ اللہ نے انہیں اس مقام میں داخل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقعد صدق، سچی بیٹھک۔ اور بھی کئی جگہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ہم نے تو صرف پاؤں کا ذکر کیا، اور زبان کا، اور پیٹھ کا، بیٹھنے کا، بیٹھنے کی جگہ کا، اور سچائی کے ساتھ داخل ہونا، سچائی کے ساتھ نکلنا۔ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو معنی یہ کر لیا جائے صدق کا کہ یقینی طور پر، ان لہم قدم صدق، اب سورہ یونس دیکھ لیجیے جہاں سے ہم چلے تھے، کہ ان لہم قدم صدق، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنت والے کہ ان کے لیے یقینی طور پر ترقی ہے۔ قدم ذریعہ بنتا ہے نا ترقی کا، پاؤں سے آگے جاتا ہے نا آدمی، تو اگلا جہان وہ یقینی طور پر ان کا ہے۔ اے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، یعنی اللہ ایسے مقام پہ لے جائے جہاں یقینی طور پر واضح ہو جائے کفر اور حق اور باطل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں مدینہ منورہ لے گیا۔ اور پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ یقینی طور پر مکہ مکرمہ سے نکال دے، یعنی ایسی سچائیوں کہ کفار مکہ اور کفر اور اسلام کھل کے سامنے آ جائے، کیونکہ آخری چیز وہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اسی ارادے سے وہ جمع ہو گئے تھے، اور آپ اسی رات کو ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کیا کہا؟ لسان صدق، سچائی کی زبان، زبان کی سچائی، یعنی یقینی طور پر اللہ میرا تذکرہ میرے بعد آنے والوں میں رکھ دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور یقیناً خدا نے ان کا تذکرہ قیامت تک رکھا ہے۔ اب بھی ہم دن میں جتنی مرتبہ بھی نماز پڑھتے ہیں، 20 مرتبہ کہتے ہیں کما صلیت علی سیدنا ابراہیم، کما بارکت علی سیدنا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ زبانوں میں یقینی طور پر رکھ دیا، سچائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، کہ لوگ ان کا تذکرہ قیامت تک کرتے رہے۔ اور وہاں جو فرمایا کہ یقینی طور پر ان لوگوں کی بیٹھک، ان کا بیٹھنا اس بادشاہ کے پاس ہوگا، اس شہنشاہ کے پاس،
مقتدر، جو اللہ سارے اقتدار پر قابض ہے، سارا اقتدار اور طاقت اس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یقینی اقتدار ہے، تو لوگ یقینی طور پر اہل جنت اس کا قرب پائیں گے۔ اس لیے یہاں پر جو فرمایا ہے، تو ایک تو مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان لہم قدم صدق، کہ یقیناً بشارت دیجیے ایمان والوں کو جن کے لیے سچائی کا پایا ہے، یعنی یقینی طور پر وہ لوگ اللہ کے ہاں بشارت کے حقدار بنتے عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس۔ اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو صدق کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے سچائی، اخلاص، کہ ان لہم قدم صدق، ان کو اللہ تعالی نے بڑا مقام دیا، عالی درجہ دیا ان کے اس صدق اور اخلاص کی وجہ سے جو ان کے دل میں تھا اللہ کے لیے۔ 24ویں پارے کی بالکل آغاز میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو سچائی کے ساتھ ہم نے دنیا میں اسے بھیجا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے، تو سچائی کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس نے ان کی تصدیق کی ہے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، اسی وجہ سے انہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب متقی لوگ ہیں۔ تو سچائی، اخلاص اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ سچائی پر قائم رہے اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس دین پر عمل کیا، یہ لوگ یقیناً ان بشارتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں اللہ کے ہاں جو بشارتیں اللہ نے ایمان والوں کو دی۔ یہ تو بات آ گئی درمیان میں۔ اب جو پیچھے بات تھی نا، اصل قرآن کا یہ انداز ہے، اور اس کی بڑی واضح مثال آپ کو ملے گی سورہ کہف کی آغاز میں۔ سورہ کہف کا آغاز آپ دیکھیں، اس سے ایک بہت بڑی چیز آپ کو ملے گی۔ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا کہ آگے بات کیا ہے، یہ اصول کی بات سمجھنی چاہیے۔ سورہ کہف کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے نا، یہاں دیکھیے کیا بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ 15واں پارہ ہے، 18 نمبر سورت ہے، سورہ کہف، بالکل آغاز ہے اس کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ نے اس قرآن میں، اس وحی میں، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قیماً، ٹھیک نازل کی ہے، قیم، پوری کی پوری، اوس اور رتی برابر فرق نہیں اللہ نے چھوڑا اس کتاب کے نازل کرنے میں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے، کس چیز سے؟ سخت آفت آنے والی ہے۔ کس کو ڈرائے؟ چھوڑ دیا ہے قرآن۔ ملت انہوں، اللہ کی طرف سے شدید آفت آنے والی ہے، کس کو ڈرائے؟ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ يُنذِرَ کے لفظ کو یاد رکھیے گا، آگے دیکھیے قرآن کہتا کیا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے ایمان والوں کے لیے جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہ بشارت کن کو دے؟ ایمان والوں کو۔ ڈرائے کن کو؟ قرآن نے کچھ نہیں کہا۔ ان لہم اجرا حسنا، ایمان والوں کو کہے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ وینذر الذین، اور ڈرائے ان لوگوں کو۔ اب آ گئی پھر وہی بات پچھلی جو وہاں بظاہر ادھوری رہ گئی تھی، قرآن نے بشارت کی بات کو پورا کر دیا تھا، اب پھر لوٹ آیا قرآن پیچھے کی طرف، وہ کہتا ہے وینذر، اوپر تھا نا کہ قیما لینذر، قرآن مکمل نازل کیا کہ لینذر تک ڈرائے۔ بھی کس کو ڈرائے؟ کچھ نہیں بتایا۔ یہ کہا ہے کہ باسن شدیدم من لدن، خدا کی طرف سے گرفت آ جائے گی۔ کس کے لیے؟ انسان ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، کون ہے؟ کچھ نہیں بتایا، بس یہ بتایا بشارت کس کو؟ ساتھی کا، ایمان والوں کو بشارت دے۔ اب ینذر میں جو ایک شک باقی رہ گئی تھی نا کہ کس کو ڈرائے، قرآن اس کے لیے وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈر سنائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ ہے چیز، اس کو یاد رکھیے گا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ چیز آتی ہے، ایک بات کی اسے ادھورا رہنے دیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں جستجو پیدا ہو کہ قرآن نے بات پوری نہیں کی۔ اب قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک اور چیز کو لے کے چل پڑتا ہے، پھر آگے چل کے کہیں اسی پہلی چیز کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ دل اٹکا رہے۔ یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی، اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے
بغیر تشبیہ کے صرف انسانوں کی حد تک سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹے ایک دن فلاں آدمی جنگل میں جا رہا تھا اور چلتے چلتے اس نے کیا دیکھا، ایک شیر نکل آیا. اور آپ کو پتا ہے شیر تو ہوتے ہیں درندے، اور درندے جو ہوتے ہیں بڑے برے ہوتے ہیں، اور وہ درندے میں غصہ ہوتا ہے، اور بیٹے غصہ نہیں کرتے. اب بچے کا دماغ تو اٹکا ہوا ہے شیر نے کیا کیا، تو وہ اس کو ساری باتیں بھی بتا رہا ہے، بچے کا دماغ بھی اٹکا ہوا ہے. جب بچہ کہتا ہے اچھا بس شیر کا کیا ہوا، تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں شیر کا بتاتے ہیں. پھر شیر جو تھا نا اس نے حملہ کر دیا. یہ حکمت کا اسلوب ہے، کہانیوں کی بات نہیں ہے، حکمت کی بات ہے. اور اس کا بہترین استعمال کیا وہاں روم نے مثنوی میں وہ ایک قصہ چھیڑ دیتے ہیں، وہ قصے کو تھوڑا سا سنا کے پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر کئی چیزیں سمجھانے کے بعد لوگوں کو پھر کہتے ہیں ہاں بھئی وہ قصہ جو ہم سنا رہے تھے اب پھر واپس آ جاؤ. یہ صوفیہ کے کلام میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ادھوری بات کریں گے ایسی دلچسپ کہ بندے کی دماغ کی سوئی اٹک جائے. اب درمیان میں ساری باتیں سنتا رہتا ہے کہ وہ اصل بات تو پوری ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اصل بات لا کے پوری کر دیتے ہیں. یہ چیز سورہ کاف کے آغاز یہاں دیکھیے. اب سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا کیا کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے وحی نازل کی، حکم بھیجا ہے ایک آدمی کے لیے. کیا حکم بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور یہ چیزیں انہیں سنائیں، بشارت کی ان لہم قدم صدق عند ربہم. لوگوں کو تعجب ہوا تو بھئی وہ تعجب کیا تھا، وہ یہ تھا کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر بولے منکر، اور انہوں نے کہا بلا شبہ یہ جادو ہے جو کھلا ہوا ہے. وہ جو تعجب کا جملہ تھا نا وہ یہ تھا. وہ تعجب کیا تھا، بس اتنا بتایا کہ تعجب ہوا، اور تعجب یہ ہوا کہ قال الکافرون. یہ ہے وہ چیز جو آغاز میں عرض کیا تھا کہ قرآن کہیں کہیں شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں کہیں لوگوں سے شکایت بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. کتنے ظلم کی بات، کتنی ناانصافی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ شکوہ بیان کیا قالا کے لفظ سے. قال الکافرون، کافر کہتے ہیں ان ھذا بلا شبہ یہ آدمی، یہ شخص مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لساحر مبین، یہ ایسا شخص ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے. مبین کا مطلب واضح طور پر کھلے بندوں جو جادو کرتا ہے، جو لوگوں کو والعیاذ باللہ ایسی چیزیں دکھانے کے بعد گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ایسا شخص. تو دیکھیے پوری آیت کیا بنی، اکان للناس عجبا. اچھا تو لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، کیوں تعجب ہو رہا ہے بھئی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ان میں سے ایک مرد کی طرف حکم نازل کیا گیا، وحی نازل کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تعجب کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بتایا. کیا وحی نازل کیا، ننذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، اور یہ بتائیں بشارت دی ایمان والوں کے لیے کہ ان کے لیے بہت بڑا مقام مرتبہ یقینی طور پر اللہ کے ہاں ہے. اور تعجب یہ ہے کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر علیم، کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر. ایک بات اس آیت میں اور دیکھ لیجئے، یہ للناس، الناس کا لفظ جو ہے نا انسان کے 2 بار آیا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بہت تعجب کا باعث بنی. یہاں پہلے جو الناس ہے یہاں سے مراد کفار مکہ ہے. آیت کا خود بتاتی ہے، آیت کریمہ کی تشریح یا اس کا بیان خود بتاتا ہے کہ لوگوں کے لیے بڑے تعجب کا باعث بنا، یعنی کفار مکہ کے لیے. اور پھر جو ہے انذر الناس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں، تو اس سے مراد یہ کہ پوری انسانیت جو اس بات کو نہیں مانتا خدا کے ہاں مر کے اٹھنے کو یا خدا کی توحید کا قائل نہیں ہے، جو بھی شخص، ان سب کو ڈرائیں. تو پہلا الناس جو تھا وہ مخصوص ہو گیا، اور دوسرا الناس جو ہے یہ تعمیم آ گئی، عمومی ہو گیا، جنرل ہو گیا، سب کے لیے ہو گیا.